107 साल قبل دنیا کی بحری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب 15 اپریل سن 1912 کو رات کے 2:20 پر ٹائٹینک نامی جہاز ایک برفانی تودے یعنی آئس برگ سے ٹکرا کر نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز کو اس وقت کا پرتعیش ترین اور محفوظ ترین جہاز بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، مگر اس کے ڈوبنے سے 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا مسافر جہاز تھا جو اپنے پہلے سفر پر ساؤتھ ہیمپٹن برطانیہ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا اور 90 فٹ سے زیادہ اونچا تھا اور اس کا وزن 53,000 ٹن تھا۔ اس حادثے پر لاتعداد فلمیں، کتابیں اور مضامین لکھے گئے اور دنیا بھر میں لوگ اس حادثے کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، مگر پھر بھی اس جہاز اور مسافروں کے بارے میں متعدد راز ایسے ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک چیز جو اکثر افراد کو معلوم نہیں وہ یہ ہے کہ ٹائٹینک حادثے میں بچنے والی میلوینا ڈین سب سے آخر میں انتقال کرنے والی شخصیت تھیں، جن کا انتقال سن 2009 میں ہوا اور حادثے کے وقت ان کی عمر محض 2 ماہ ہی تھی۔ اس جہاز میں اگر سازندوں کی ہمت کی بات کریں تو در حقیقت ٹائٹینک کے آرکسٹرا میں شامل تمام افراد کو ہیرو قرار دیا گیا، کیونکہ وہ آئس برگ سے ٹکر کے بعد بھی 2 گھنٹے سے زائد وقت تک موسیقی بجاتے رہے اور یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب وہ سب ڈوب گئے۔ اس کا مقصد مسافروں کو پرسکون رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ در حقیقت جہاز میں سوار عملہ آئس برگ کو بروقت اس لیے نہیں دیکھ سکا کیونکہ ان کے پاس دوربینیں نہیں تھیں، اور نہ ہونے کی وجہ بھی حیران کن ہے۔ در حقیقت جہاز میں دوربینیں تھیں اور عملے سے بہت زیادہ دور بھی نہیں تھیں، مگر وہ استعمال نہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ جہاز کے سیکنڈ آفیسر کو آخری وقت میں بدل دیا گیا تھا اور وہ اس لاکر کی چابی عملے کو دینا بھول گیا جس میں دوربینیں رکھی گئی تھیں، اور وہ چابی 2007 میں 90,000 پاؤنڈ میں نیلام کی گئی۔ اگر ٹائٹینک کی تعمیر کے وقت کی بات کریں تو ٹائٹینک کی تیاری کے وقت سے ہی حادثات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اسے بنانے کے دوران 8 افراد مختلف حادثات میں ہلاک ہوئے، جن میں سے اب 5 کے نام ہی لوگوں کو معلوم ہیں، مگر ان سب کی بعد از مرگ یادگار سن 2012 میں بلفاسٹ میں تیار کی گئی۔ اس جہاز میں اگر دنیا کے امیر ترین شخص کی موت کی بات کریں تو اس جہاز میں جان جیکب آسٹر فورتھ بھی سوار تھے، جو اس دور میں دنیا کے امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے، جو $15 کروڑ موجودہ عہد کے $3.5 ارب کے مالک تھے۔ وہ اپنی نئی شادی کے بعد ہنی مون منا کر واپس امریکہ لوٹ رہے تھے اور ڈوب کر مر گئے۔ جان جیکب آسٹر ان چند افراد میں سے ایک ہیں جن کی لاشیں حادثے کے بعد دریافت کی جا سکیں اور اس وقت ان کی جیب سے لگ بھگ $2,500 ملے۔ ایک نرس وائلٹ جیسپ کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین اور بدقسمت ترین خاتون قرار دیا گیا جو کہ ٹائٹینک کے حادثے میں بچنے میں کامیاب رہیں۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، تاہم اس حادثے کے بعد بھی وہ ایک بحری جہاز بریٹینیکا میں کام جاری رکھا اور سن 1916 میں یہ جہاز ایک جرمن یو بوٹ کی لگئی بارودی سرنگ کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔
تاہم وائلٹ جیسپ ایک بار پھر بچ گئی، مگر اس بار سر کی سنگین انجری کا سامنا ہوا جس نے ان کی پوری زندگی کو متاثر کیا۔ اس جہاز میں اگر زندہ بچنے کے لیے عجیب و غریب کوششوں کی بات کریں تو ایسی افواہیں ہیں کہ کچھ مردوں نے زندہ بچنے کے لیے خواتین کا روپ دھار لیا تاکہ انہیں لائف بوٹس میں جگہ مل سکے۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والے ایسے ایک جوڑے کے درمیان ان افواہوں کے نتیجے میں سن 1916 میں طلاق بھی ہو گئی۔ ڈکنسن اور ہیلن بشپ نامی جوڑے کے درمیان یہ عجیب واقعہ پیش آیا تھا اور ڈکنسن نے امریکی سینٹ میں اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ ایسا کوئی آفیشل آرڈر نہیں تھا کہ لائف بوٹس میں صرف خواتین اور بچوں کو ہی جگہ دی جانی چاہیے، اور متعدد مرد مسافروں کے بارے میں یہ افواہیں ان کی زندگی میں گردش کرتی رہیں۔ اس جہاز میں اگر لوگوں کے لیے قربانی دینے والوں کی بات کریں تو ٹائٹینک میں سوار تمام انجینئرز نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ در حقیقت اس جہاز کی روشنیاں اس وقت ہی بند ہوئیں جب وہ مکمل طور پر ڈوب گیا، اور ایسا اس میں سوار انجینئرز کی جانب سے تمام افراد کو بچانے کے لیے بلا تھکان کوششوں کے نتیجے میں ہوا۔ جو جہاز کے ڈوبنے کے دوران بھی پیچھے رہ کر بجلی اور پمپس چلاتے رہے، انہوں نے ریڈیو کو بھی چلائے رکھا اور اس سے مدد کے سگنل جہاز ڈوبنے سے چند منٹ تک جاری کر دیے گئے۔ ان 25 میں سے ایک بھی انجینئر زندہ نہیں بچ سکا۔ اس حادثے کی اگر پیش گوئی کی بات کریں تو ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹسن نے سن 1898 یعنی ٹائٹینک کے حادثے سے 12 سال قبل اپنے ایک ناول فیوٹیلٹی میں اس طرح کے حادثے کی پیش گوئی کی تھی۔ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹینک کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا، اور ناول میں جو تفصیلات دی گئی تھیں وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مماثلت رکھتی تھیں۔ پہلی چیز تو جہازوں کے نام تھے جن میں محض 2 حروف کا فرق تھا، یعنی ٹائٹن اور ٹائٹینک۔ ناول میں جہاز کا جو سائز تھا وہ بھی ٹائٹینک جیسا تھا۔ ناول میں بھی جہاز اپریل میں ڈوبا ہے، جبکہ دونوں جہازوں کو کبھی نہ ڈوبنے والا قرار دیا گیا تھا، اور ناول کی طرح ٹائٹینک میں بھی لائف بوٹس کی تعداد بہت کم تھی۔ مصنف نے بعد میں کہا تھا کہ دونوں کے درمیان اتنی مماثلت کی وجہ ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہونا تھیں۔ میں جانتا تھا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور بس۔ روڈا میری ایبٹ جہاز کے ڈیک پر آخر تک اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ موجود رہی تھیں، اور یہ تینوں جہاز کے ساتھ پانی میں چلے گئے۔ خاتون کے دونوں بیٹے سمندر میں ڈوب گئے، مگر انہیں ایک لائف بوٹ نے نکال لیا۔ اگر ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد ملبے کی بات کریں تو جی ہاں، ٹائٹینک اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ کہاں ڈوبا ہے، مگر 73 سال تک اس کا ملبہ دریافت کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، اور اسے سن 1985 میں مبینہ طور پر ایک خفیہ اثر جنگ کے نیوی مشن کے دوران دریافت کیا گیا۔ کم از کم 15 عینی شاہد موجود ہیں جن کا کہنا تھا کہ ڈوبنے سے قبل ٹائٹینک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور پھر سمندر کی گود میں چلا گیا، مگر انہیں نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ سرکاری امریکی تحقیقات میں کہا گیا کہ پورا جہاز ڈوبا تھا۔ یہ تنازع 73 سال تک برقرار رہا، اور پھر اس کا ملبہ ملنے کے بعد ثابت ہوا کہ یہ واقعی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔